سورہ احقاف آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلا قوم عاد کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ بالکل تمام نبیوں کی طرح ہود علیہ السلام نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی قوم کو سمجھایا، اور باقاعدہ ہر نبی کے لیے یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اپنی امت سے کہا کہ نہ میں تمہاری سفارش کرا سکوں گا، نہ میں تمہارے کام آ سکوں گا، بلکہ تمام انبیاء کرام نے کہا کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تو خود خوف کھاتا ہوں تمہارے بارے میں اس بڑے دن کے عذاب سے کہ اگر تمہارے پاس اچھے عمل نہیں الہامی کتاب کے مطابق تو کوئی کسی کی کام نہیں آئے گا، اور اس بڑے دن کے عذاب سے تم اللہ کے فضل کے حقدار نہیں ہوگے، یعنی اللہ کا فضل انہی پہ برسے گا جو اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کرتے تھے۔ تو جناب انہوں نے عذاب مانگا، ہم نے جو پڑھا کہ قوم عاد نے ہود علیہ السلام سے عذاب مانگا، جس پر ایک نبی نے کہا کہ میرے پاس اتھارٹی نہیں کہ میں عذاب بھی لاؤں، وہ تو اب اللہ ہی جانتے ہیں کہ عذاب کن کو کس وقت کب دیا جائے۔ اور پھر آگے جو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اس قوم پر جب عذاب آنے لگا تب بھی وہ ہماری طرح بڑے بڑے عذاب کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں، پوری دنیا پریشان ہے، پوری دنیا بیمار ہے، پوری دنیا کے اندر یہ پرابلمز ہیں، میں کوئی گناہگار تھوڑی ہوں کہ مجھ پر یہ پرابلم آئی ہے۔ یہ آج ہم سب کا بھی یہی حال ہے کہ ہم عذاب کو اپنے اوپر دیکھتے ہوئے بھی اس کو تسلی اپنے دل کو دیتے ہیں کہ نہیں مجھ پر کوئی عذاب نہیں آیا، یہ تو دنیا ہے، دنیا میں تو ایسا ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں وہ قوم نے بھی یہی کیا، اور آپ نے دیکھا تھا پچھلی آیت میں کہ ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم وہ لوگ ہو کہ تم اللہ کے معاملے میں جہالت برت رہے ہو۔ تو ہم پڑھیں گے فَلَمَّا رَأَوْهُ، پس جب دیکھا اس قوم نے عارضاً ایک بادل کو مستقبل اودیتہم، یعنی جب دیکھا انہوں نے بادل کی شکل میں وہ عذاب آ رہا تھا، مستقبلا آ رہا تھا، فیوچر جس کو ہم کہتے ہیں آنے والا، کہ وہ آ رہا تھا بادل اودیتہم ان کی وادیوں میں، تب بھی انہوں نے کہا ھذا عارض، یہ تو وہ بادل ہے ممطرنا جو ہم پر برسے گا، یہ بارش کا بادل ہے، یہ کوئی عذاب کا بادل نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ سنو، بل ہوا، بلکہ یہ وہ بادل ہے مستعجلتم بہ، جو عذاب تم جلدی مانگ رہے تھے نا جس کو، یہ وہ بادل ہے۔ ریحن، اس بادل میں ایسی ہوا ہے کہ فیہا عذاب علیم، جس میں وہ تم کو درد دینے والا عذاب دے گی۔ یہ وہ ہوا کا طوفان ہے اس بادل میں کہ تمہیں اب درد دینے والا عذاب ملے گا۔ اور اس عذاب نے پھر کیا کیا جو آگے بتایا جا رہا ہے کہ تدمر کل شیء، کہ اس بادل نے تباہ کر دیا ہر چیز کو، بِأَمْرِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے وہ بادل آیا تھا۔ کسی انسان کی طاقت نہیں کہ اللہ کے عذاب کو بچ سکے، اور نہ اللہ کا عذاب خود لا سکے۔ سوچے انبیاء کرام تک نے کہا کہ وہ عذاب میں لا نہیں سکتا ہوں، وہ اللہ کے پاس کیلکولیٹڈ ٹائم ہے کہ کس پر آنا چاہیے اور کس وقت آنا چاہیے، کب ڈھیل کی مدت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں پھر ان کا انجام یہ ہوا کہ فَأَصْبَحُوا لَا يَرَى إِلَّا مَسَاكِنَهُمْ، بس وہ ایسے ہو گئے کہ ان میں سے کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا سوائے ان کے مسکن کے، ان کے گھر کے، تمام لوگ برباد ہو گئے، وہاں صرف کھنڈرات اور آثار دکھائی دے رہے تھے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح نجزی القوم المجرمین، ہم جزا دیتے ہیں مجرم لوگوں کو کہ جو وحی کی تعلیمات کو سمجھتے نہیں اور عذاب کو
عذاب جاننے کی کوشش نہیں کرتے، دل کو تسلی دیتے رہتے ہیں کہ ہماری تنگ دستی، ہماری بیماری، ہماری پریشانیاں، ہماری نافرمان اولاد، ہماری مشکلات کوئی ہمارے گناہوں کا ذریعہ نہیں، یہ تو ایسے ہی بائی دا وے کچھ دنیا ہے، گزرتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آگے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اہل عرب کو بھی سمجھایا گیا کہ اے اہل عرب، اے اہل کتاب کے دونوں گروہ، اور اے مشرکین مکہ، یہ جو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنی کتاب سے تصدیق نہیں کر رہے ہو، تو سوچ لو کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا، یہ جو برباد ہوئے، یقیناً انہیں ہم نے اتنی قوت اور اتنا قدرت اور اختیارات دیے تھے ان چیزوں میں، اس دنیا میں، اِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، کہ تمہیں بھی اتنی طاقت تو نہیں ملی۔ یعنی اہل کتاب اور مشرکین مکہ، تم کس گھمنڈ میں ہو، تمہیں بھی وہ طاقت نہیں دی جو میں نے انہیں دی تھی، جن کو میں نے تباہ کر دیا، اور میں نے انہیں سماعت بصارت دل بھی دیا تھا۔ یعنی اب تو پورا پورا اشارہ آپ کی اور میری طرف جا رہا ہے کہ قدرت بھی دی تھی اور انہیں سننے کی صلاحیت بھی دی تھی، انہیں دیکھنے کی صلاحیت بھی دی تھی کہ وہ حق جانے، اور انہیں دل بھی دیا تھا کہ اپنا فیصلہ مفتیوں سے نہیں کرانا، اپنا فیصلہ فقہ اور فتویٰ کی کتابوں میں نہیں ڈھونڈنا، اپنا فیصلہ اللہ کی کتاب سے کرنا ہے، اور دکھانا ہے کہ کتنی طاقت ہے مجھ میں، کہ مجھے اللہ کی باتیں دل پر اثر کرتی ہیں، اور چاہے کتنے لاکھوں ہزاروں کے فتوے ہوں، مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر مجھے اللہ کی کتاب سے کوئی بات پتہ چل جائے تو پھر فیصلہ اسی کتاب سے ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہیں ہم نے قدرت اور اختیارات بھی دیے، اور انہیں تمہاری طرح سماعت بصارت دل بھی دیا، لیکن ہوا کیا کہ فما اغنا عنہم، پس نہیں کام آئے ان سے ان کے کان، اور نہ ان کی آنکھیں، اور نہ ان کا دل، کچھ بھی کام نہیں آیا ان سے۔ اس سے پتا چلا کہ یہ اتنے پریشیس گفٹ ہے ہمارے لیے، یہ اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ یہ ہمیں کام آئے گا۔ اگر آپ ان کانوں سے حق سنیں گے، اگر آپ ان آنکھوں سے خود اللہ کی کتاب کا مطالعہ کریں گے، بیسک عربک کو جان کر، کہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی مجھے اللہ سے دور نہ کر دے، بیسک عربک میں خود سیکھوں گا۔ اور اب تو جگہ جگہ آپ کو کتنا فری فنڈ میں اور ایزی سے ایزی کر ہم سب اور کئی لوگ اسے پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو کسی کی چال میں مت آؤ، کسی کی باتوں میں مت آؤ، اپنے اللہ کی ملاقات کے دن بدبختوں میں مت کھڑے رہنا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ کام نہیں آیا ان کو وہ انعام جو میں نے انہیں سماعت بصارت دل دیا تھا، ذرہ برابر بھی کام نہیں آیا۔ کیوں کام نہیں آیا؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اس کانو یجھدون بآیات اللہ، ان کا ایٹیٹیوڈ یہ تھا کہ یہ اللہ کی آیتوں کو دیکھ کر بھی جھگڑے ڈالتے تھے۔ سوچ لیجئے، اب آپ اور میں اپنا انجام دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچانے کے لیے اور اپنی ملاقات کو خوبصورت کرنے کے لیے اور اپنی سجی ہوئی جنت کے داخلے کے لیے ہمیں اتنا بڑا ہتھیار دیا کہ اللہ نے ہمیں کان دیا، آنکھیں دی اور سننے کی صلاحیت دی، اور کہا اسے استعمال کرنا رائٹ ٹائم رائٹ پلیس، لیکن ہم اس کو کھو دیتے ہیں۔ سوچئے، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کو بہترین انداز سے استعمال کرنا نصیب فرمائے۔ اور سوچئے کہ اللہ کی آیتیں ہر دور میں ایگزسٹ رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہود علیہ السلام کا واقعہ بتا رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں بتا رہے ہیں، یعنی اے لوگوں تم بھی ایکٹیو ہو جاؤ، تم بھی اپنا معاملہ سارٹ آؤٹ کر لو، تم بھی اپنی اسٹریٹجی بنا لو۔ یہ وہ وقت تک ہے جب تمہاری سانس چل رہی ہے،
جس دن تمہاری نماز جنازہ ہو جائے گی، اس نماز جنازہ سے پہلے جو تمہاری روح قبض ہوگی، سارے معاملے، سارے فائلز سب کلوز ہو جائیں گے، اس سے پہلے اپنی عقل کو استعمال کرو اور اپنے اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی بسر کرو۔ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں کام نہیں آئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتیں نمازوں میں ہماری طرح نمازوں میں پڑھا، لیکن نمازوں سے باہر نکل کر جھگڑے ڈالنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر انجام یہ ہوا وَحَاقَ بِهِمْ، انہیں گھیر لیا گیا، ان کو گھیر لیا گیا، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا یہ مذاق کرتے ہیں۔ اب بظاہر تو ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ہم قرآن کا مذاق کبھی کر ہی نہیں سکتے، بظاہر تو ہم تن من دھن لگانے کو تیار ہیں اس قرآن کے پیچھے، لیکن اگر آپ غور کریں تو سوچئے تو صحیح کہ ایک مردے کے آس پاس بیٹھ کر آپ اور میں سمن بکمن کی طرح قرآن پڑھتے، پھر مردے کو ثواب پہنچاتے، یہ مذاق نہیں ہو رہا؟ اور ہم میں سے کوئی بولنے والا نہیں پوری محفل میں کہ یہ کیا تماشا کر رہے ہو، مردے کو طلاق کی آیتیں سنا رہے ہو، مردے کو حیض کی باتیں بتا رہے ہو، مردے کو دنیا چلانا بتا رہے ہو، پھر مردے کو ثواب پہنچاتے ہو۔ اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کے منہ کی آیتیں کسی اور کے کھاتے میں بھی جا سکتی ہیں؟ اللہ نے آپ کو کوئی ایک آیت بھی بتائی ہے کہ آپ اپنی نیکیاں ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ ایک آیت بھی اگر ہو تو آپ میری اصلاح کر دیں۔ یہ تو وہ چیز ہے کہ ہمیں ملنے کا موقع ملتا ہے، ہم اچھی باتیں کریں، لیکن ہم وہ حرکتیں کرتے ہیں۔ ہمیں اب رمضان آنے والی ہے، آپ دیکھیں گے کہ ہم کیا تماشے کرتے ہیں۔ ہم 3 روزہ تراویح پڑھتے ہیں جس میں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا، بخدا پڑھنے والے کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے۔ سوچئے، ہم یہ مذاق کرتے ہیں اور بظاہر ہم مسلمان کہتے ہیں قرآن کا کون مذاق کر سکتا ہے، اور اتنی عزت دیتے ہیں کہ پیٹھ بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم 6 روزہ تراویح میں اللہ کی کتاب کا مذاق کرتے ہیں۔ ہم 10 روزہ تراویح میں سر سے بوجھ اتار کر پھینکتے ہیں، پھر ہم بنس روڈ جاتے ہیں، پھر ہم طارق روڈ جاتے ہیں، پھر ہم زمزمہ اور ڈیفینس میں پھرتے ہیں کہ میری تراویح کمپلیٹ ہو گئی، میری تراویح کمپلیٹ ہو گئی۔ یہ سارے ہم مذاق کر رہے ہیں، یہ سارے ہم کیا کھیل کھیل رہے ہیں جس کا انجام بہت برا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بیسک عربک کے ساتھ اللہ کی کتاب کو خود سمجھنے والا بنائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا جھگڑے ڈالنا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی ہمارے اجماع تواتر باپ داداؤں کے طریقوں کے خلاف بول رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جی آپ غلط ہیں، بغیر سوچے سمجھے ہم صرف فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ یہ بات سنی نہیں گئی، اس کا مطلب یہ غلط ہے، کیونکہ ہمارے پاس جسٹیفیکیشن کے لیے عربک ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ ہم جب عربی جانیں گے تو ہم جسٹیفائی کر سکیں گے، اور یہ وہ وقت ہے جو آپ کو عالم بنائے گا۔ یاد رکھیے قیامت کے دن عالم کی ڈگری قیامت کے دن بٹنے والی ہے۔ یہ دنیا میں تو جو بٹتی ہے سو بٹتی ہے، لیکن اصل عالم کی ڈگری تو قیامت کے دن بٹے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دیجئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا انجام یہ ہوا کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور البتہ یقیناً ہم نے ہلاک کر چکے ہیں مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، جو بھی تمہارے ارد گرد کی بستیاں ہیں تم نظر ڈالو اے اہل عرب۔ اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ یہ سب سمجھا رہے ہیں کہ نظر ڈالو کس کس طرح سے ناقدروں کو ہم نے ختم کیا۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، ہم نے کس طرح تمہیں بار بار پھیر پھیر کر ایک آیتیں کئی بار سمجھائیں۔ اللہ نے کیوں ریپیٹ کیا آیتوں کو؟ بخدا اتنی ریپیٹیشن ہے قرآن میں کہ یہ قرآن جو آپ کو 30 پاروں کا لگتا ہے، یہ کم سے کم آدھے سے بھی کم ہے، کیونکہ اتنی آیتیں ریپیٹ ہوئی ہیں۔ کیوں ہوئی؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ بندے کے دل میں جگہ کر جائے،
شاید کہ وہ حق کی طرف لوٹ آئے، شاید کہ اس کے کان سن سن کر اس حق کے عادی ہو جائیں، شاید کہ اس کا دل اس بات کو تسلیم کر لے کہ اگر دنیا نہیں مانتی لیکن میرا رب نے بار بار جو بات کہی ہے تو میں اس کے خلاف ہرگز نہیں جاؤں گا۔ شاید کہ تمہارے دل پر عربی سے سمجھنے سے جب تم غور و فکر کرو گے تو یہ دل میں تمہارے اتر جائے گی اور تم ان کی طرح لڑتے نہیں پھرو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ آگے بہت اچھا ٹاپک ہے کہ کس طرح جناتوں نے بھی ان چیزوں کو قبول کیا اور صرف سننے سے ہی ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی اور انہوں نے حق کو مانا، کیونکہ انہوں نے پچھلی کتاب سے حق کو تصدیق کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔